جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ایمان والوں کو فرما دیں کہ وہ راہ چلتے ہوئے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ ہماری شریعت مطہرہ، ہمارا دین اسلام اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں کو ہی نہیں روکا، بلکہ بے حیائی کے کاموں کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان سے بھی روکا ہے، ان کو بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ زنا کی طرف لے جانے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا، ایک نامحرم عورت کو دیکھنا بھی ہے، اس سے بات کرنا بھی ہے، اس سے تعلقات قائم کرنا بھی ہے، ان تمام چیزوں کو شریعت مقدسہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جس عورت سے آپ کا نامحرمی کا رشتہ ہو، جس سے کبھی بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہو، تو وہ آپ کے لیے نامحرم کہلاتا ہے۔ اس سے پردے کا حکم ہے، اس سے نظر جھکانے کا حکم ہے، اس کے ساتھ غیر ضروری بات کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اس منع کرنے کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایک نوجوان مسلمان گمراہی کے اندر، شیطان کے بہکاوے کے اندر مبتلا ہو کر کہیں حرام کاری کا، زنا کاری کا ارتکاب کرنے بیٹھے۔ اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی کہ روزے کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ایک آدمی نظروں کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، نامحرم کو دیکھنے کی وجہ سے بازاروں میں جانا ہے، کسی ضرورت کے تحت جانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کسی نامحرم پر نظر پڑ کر آپ کی یہ روزے کی عبادت، اتنی عظیم الشان عبادت ضائع ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت انہوں نے ایسے کی ہے کہ وہ ایسے گندے ماحول کے اندر نہیں جاتے، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے تعلقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح برے محافل اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور خاص طور پر میں کہوں گا وہ لوگ جو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں، ایسے اسپتالوں میں، ایسے دفتروں میں کام نہیں کرواتے، نہیں بھیجتے جہاں پر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، جہاں پر بے پردگی کا اور جہاں پر برہنہ لباس کا رواج ہو، وہاں پر بالکل نہیں بھیجتے۔ لیکن یہ بھی سخت افسوس ہے کہ کثرت ہمارے معاشرے کی ہے، زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی کہ بے پردگی، بے رحمی، نوجوان مرد ہو یا نوجوان عورت ہو، تعلقات ہو، دیکھنا ہو، اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے۔ بازاروں میں آدھا لباس کے ساتھ عورتوں کو گھومنا اتنا عام ہو چکا ہے، اور نوجوانوں کا ان کے پیچھے جانا اور ان کو دیکھنا اتنا عام ہو چکا ہے تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک مسلم معاشرہ اور غیر مسلم معاشرے کا کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے۔ یہ ہماری تباہی اور بہت بڑا المیہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے بچنا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اچانک میری نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ فوراً اپنی نظر پھیر لو۔ یہ نہیں کہ بھئی دیکھتے رہو، بلکہ فوراً جیسے ہی آپ کو خیال ہو جائے، جیسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور میری نظر صحیح جگہ نہیں پڑی ہے، مجھے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی، مجھے یہ سمجھایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تیری نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے اور اچانک پڑ جائے تو پہلی نظر تجھے معاف ہے، لیکن دوسری نظر تجھے معاف نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون کا تھا، سب سے بہترین زمانہ تھا کائنات کا۔ اس میں بے حیائی، زنا، یہ چیزیں سوچنے تک کی بھی نہیں تھی۔
اور وہ صحابہ کرام جو تہجد گزار تھے، جو اشراق پڑھنے والے تھے، جو نفلی روزے رکھنے والے تھے، ان سے یہ چیزیں بہت بعید تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کیا کہ یاد رکھنا کہ بھئی کہ پہلی نظر جو غلطی سے ہو گئی ہے، آپ کے ارادے کے بغیر ہو گئی ہے، اللہ یہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر تو دیکھتا رہ گیا، دوسری نظر بھی تو نے دیکھا، تو اللہ پھر تمہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کی طرح تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارا مواخذہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر انسان بد نظر کرتا ہے، غلط جگہ نظر ڈالتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مقصد یہ ہے کہ زہر آلود تیر انسان کے جسم میں لگ جائے اور اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو جتنا ہلاک کر سکتا ہے، اسی طرح انسان کی نظر بد کسی نامحرم عورت پر لگ کر اس کے ایمان کو، اس کے اعمال کو، اس کے دین کو ایسے ہی خراب کر سکتا ہے، ایسے ہی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس گئے معاشرے کے اندر اگر نماز کی توفیق دی ہے، اگر ہمیں روزے کی توفیق دی ہے، رمضان میں اعمال کی توفیق دی ہے، تو رمضان مبارک کے اندر ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ بھئی کہ بازاروں میں جانا، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، کسی جگہ نظر لگانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے موبائل کے اندر ہو، چاہے ویسے ہو، نامحرم پر نظر رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بھی کہیں پر بھی ایک مرد اور ایک عورت کی تنہائی ہو جائے تو یاد رکھنا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بھی جہاں پر بھی کہیں ایک مرد اور ایک عورت کی تنہائی ہو جائے اور وہ آپس میں محرم نہ ہو تو ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ علماء نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر تیرے کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی ہو جائے تو کبھی بھی ایسا ہونا نہیں دینا، اس لیے کہ اگر ایسا ہونے کا موقع دیا، اگر تو نے ایسا کیا تو شیطان تم دونوں پر حملہ کرے گا اور تم سے برا کام کروائے گا، تمہارے دل میں وساوس پیدا کرے گا، تمہارے جذبات کو بھڑکائے گا، تم سے زنا تک، بے حیائی تک کے کام تم سے کروائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدباب کو روکا ہے کہ بھئی کہ یہاں تک تم سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اسپتالوں کے اندر، دفاتر کے اندر، کمپنیوں کے اندر، اداروں کے اندر کتنے کتنے تعلقات اور ناجائز لین دین ہوتے ہیں جو کہ شرعاً بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نظر مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، اس کی اجازت شرعاً کہاں ہوگی؟ اللہ کے حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے 17 سال 18 سال کے، ایک دو بچوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت سے، ایک لڑکی سے میری عشق ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں اس کے سوچ کو چھوڑ نہیں سکتا، ہر وقت میرے ذہن پر سوال، کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی اس کو تو عمر پڑھنے کی ہے، ابھی تو اس کی عمر یہ وہ اچھے اعمال کرنے کی ہے، اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے، ابھی سے اس کو یہ فکر ہوگی کہ بھئی کہ عشق معاشقے میں پڑے گی، اب وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس کی کیا تربیت ہوگی؟ دین کیا سیکھے گا؟ دین پر کیا عمل کرے گا؟ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے اور یہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، عہد و پیمان لیا کرتے تھے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیا کرتے تھے، کبھی جہاد پر، کبھی کسی اور کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے جب بیعت لیتے تھے تو زبانی لیتے تھے، ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض خواتین نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں، ہماری بھی درخواست ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر آپ ہمارے ساتھ بھی بیعت کریں۔ یہ بڑے شرف کی بات تھی، بڑی اعزاز کی بات تھی ان کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہمارے جسم کے ساتھ لگ جائے، ہمارے باپ کے درجے میں، ہم ان کے لیے بیٹیوں کے درجے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا کہ نہیں، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کسی نامحرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پاک دامن، کس قدر صاف ستھرے ہیں، کس قدر صاف ذہنیت کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اپنے لیے نہیں تھا، امت کو بتانے کے لیے تھا کہ جب میں پرہیز کر رہا ہوں ایک نامحرم عورت سے، شرعی جائز طریقے سے میلاب سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہوں، تو تم تو گناہگار ہو، تم تو سیاہکار ہو، تمہارے ساتھ تو شیطان ہے، تمہیں تو بہکا سکتا ہے، تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، تمہیں کتنا بچنا چاہیے۔
تمہیں کتنا دور رہنا چاہیے. اس لیے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے، یہ درخواست کرنا چاہیے کہ آج کل کے بگڑا ہوا بے حیائی اور فحاشی کا معاشرہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور نہیں تو کم از کم رمضان کے مہینے میں بازاروں میں جانا، روڈوں میں پھرنا، اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اپنے آپ کو بچائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.